بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ولا صعب إلا ما جعلته صعبا. آج کے انتہائی موقر و معزز مہمان محترم مولانا محمد طاہر العمری المدنی حفظہ اللہ ورعاہ کلاس کے ہمارے عزیز شرکا طلباء و طالبات اور آج کے اس اختتامی پروگرام میں موجود تمام سامعین و سامعات بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ اور ہم اس وقت آن لائن تجوید کورس کے 12ویں بیچ کے اختتامی پروگرام میں شریک ہیں۔ اس مرتبہ میں نے اپنے تعاون کے لیے یا مدد کے لیے میں نے اپنی بیٹی اروا کاظمی سے کہا ہے کہ وہ ہمارا تعاون کرے گی، انشاءاللہ وہ کو ہوسٹ کے طور پہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ تو میں اب بلا کسی تاخیر کے پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے میں اروا کاظمی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ پروگرام کو آگے بڑھائے۔ اروا کاظمی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و سامعات، آپ سب کو آج کے پروگرام کے کو ہوسٹ اروا کاظمی کا سلام قبول ہو۔ اس پروگرام میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتی ہوں۔ آج کا یہ پروگرام ہمارے آن لائن تجوید کورس کے بارے میں 12ویں بیچ کے اختتامی لمحات کو یاد بنانے کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ محترم حاضرین، آج کے پروگرام کی ترتیب کچھ اس طرح ہوگی۔ سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید ہوگی، اس کے بعد نعت رسول پیش کی جائے گی، اس کے بعد ہمارے مہمان گرامی کا استقبال کیا جائے گا، پھر اس کورس کے راہ روا اور کوآرڈینیٹر میرے والد محترم جناب خبیب کاظمی اس کورس کا مختصر تعارف پیش کریں گے۔ اس کے بعد نتائج کا اعلان ہوگا، پھر شرکا اور مہمان کی تاثرات ہوگی، اور آخر میں ہمارے مہمان خصوصی اپنی تذکیر رکھیں گے ہمارے سامنے۔ تو آئیے اس خوبصورت پروگرام کا باقاعدہ اور بابرکت آغاز کرتے ہوئے میں دعوت دیتی ہوں سسٹر ختیجہ ایلاف کو کہ وہ تلاوت قرآن پاک سے اس محفل کو منور کرے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو رب المشرق والمغرب لا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا
ترجمہ پیش ہے۔ اے اور لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹہر ٹہر کر پڑھو۔ ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں، در حقیقت پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر، اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے اسی کے ہو رہو۔ وہ مشرق و مغرب کا لہٰذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو، اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ۔ بہت عمدہ تلاوت اور بہت ہی مناسب موضوع کی مناسبت سے آیتیں آپ نے تلاوت کی، اس کی ترجمانی پیش کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ حضرات کے علم کے لیے کہ خدیجہ ایلاف ہمارے اس بیچ کی اسٹوڈنٹ ہیں جی۔ تو اس کے بعد جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پچھلے بیچ کے اسٹوڈنٹ محمد ابصار فلاحی اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمیں خوبصورت سی نظم سنائیں یا نعت سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک بہت میں طالب علمی کے زمانے میں یہ نعت پڑھا کرتا تھا۔ یہ غالباً اقبال سہیل مرحوم کی ہے۔ چند اشعار پڑھ رہا ہوں۔ ارشاد۔ جی جی۔ احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، مظہر اول مرسل خاتم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی ہراول فوج سلیمان، جس کے منادی موسیٰ و عمران، جس کی ہراول فوج سلیمان، جس منادی موسیٰ و عمران، جس کے مبشر عیسیٰ مریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے مبشر عیسیٰ مریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، رشتہ ایک خدا سے جوڑا، وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، رشتہ ایک خدا سے جوڑا، شرک کی محفل کر دی برہم صلی اللہ علیہ وسلم، شرک کی محفل کر دی برہم صلی اللہ علیہ وسلم، کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، دین کی دولت جس نے لٹائی،
کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، دین کی دولت جس نے لٹائی، لہرایا توحید کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم، لہرایا توحید کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، سبحان اللہ۔ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، اس پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک جزاک اللہ، ماشاء بہت اللہ شکریہ، ماشاء اللہ۔ بہت زبردست۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے منور فرمائے۔ تو اروا، آگے کیا پروگرام ہے؟ اب ہے مہمان کا استقبال۔ مہمانوں کا استقبال، ٹھیک ہے۔ جی اوکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي شرفنا بلقاء علمائنا الأجلاء وأكرمنا بحضور شيخنا الفاضل فضيلة الشيخ محمد طاهر المدني حفظه الله تعالى، الذي أفنى حياته في طلب العلم ونشره، وعمل بالدين نصحا وهدى، فكان قدوة للعالم العامل والمعلم المربي والداعي المصلح. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معزز حاضرین مجلس، بہنوں اور بھائیوں، ہمارے آن لائن تجوید کورس کی یہ روایت رہی ہے کہ ہر بیچ کے اختتامی پروگرام میں ہم کسی ایسے گراں قدر شخصیت کو ہم دعوت دیتے ہیں جن کی موجودگی مجلس کے وقار اور معنویت کو دوبالا کر دیتی ہے۔ آج بھی اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ہم نے جس ہستی کو زحمت دی ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، محتاج تعارف نہیں ہے۔ ان کا وجود اہل علم و دعوت کے لیے روشنی کا مینار اور اہل فکر و نظر کے لیے ایک نعمت ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں اس عظیم المرتبت عالم دین، مایہ ناز استاذ، جلیل القدر محقق اور باوقار رہنما کی، جنہیں ہم سب مولانا محمد طاہر مدنی حفظہ اللہ کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ آپ 22 مارچ 1958 کو زمین رسول پور اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے اور آج کل آپ بلریا گنج اعظم گڑھ میں مقیم ہیں۔ مولانا نے ابتدائی دینی تعلیم کے بعد علمی ارتقاء کی منازل طے کی۔ 1989 میں جامعہ دارالسلام عمر آباد سے فضیلت کی تکمیل کی۔ 1983 میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے BA کیا اور 1990 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے MA کی سند حاصل کی۔ آپ کو اردو، عربی، فارسی، ہندی اور انگریزی پر یکساں عبور حاصل ہے۔ آپ کی تدریسی زندگی 4 دہائیوں پر محیط ہے۔ جامعۃ الفلاح بلریا گنج میں 40 برس تک آپ نے اصول فقہ، حدیث اور اصول حدیث جیسے مضامین پڑھائے اور بے شمار شاگردوں کی علمی پیاس بجھائی۔
مجھ خاکسار کا نام بھی آپ کے شاگردوں میں شامل ہے۔ مولانا کی تدریس میں علم کا ذوق، فہم کا نور، معاملہ فہمی کی بصیرت اور سیاسی و فکری شعور کی روشنی ہر وقت جھلکتی ہے۔ مولانا کی زندگی کا ایک پہلو تدریس ہے اور دوسرا پہلو دعوت، تبلیغ اور اصلاح کے میدان سے وابستہ ہے۔ گزشتہ 40 برسوں سے آپ نے نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلم حلقوں میں بھی دین حق کی صدا پہنچائی، اصلاحی تحریکیں چلائیں اور تربیتی سرگرمیوں کو منظم کیا۔ اس دوران آپ کو مختلف ممالک کے اسفار کا موقع ملا، جہاں آپ نے دعوتی اور رفاہی خدمات کے سلسلے میں شرکت کی اور اپنے علمی و اصلاحی افکار سے رہنمائی فراہم کی۔ ان ممالک میں سعودی عرب، امارات، قطر، کویت، بحرین، امریکہ، تھائی لینڈ، سنگاپور، پاکستان اور نیپال جیسے ممالک شامل ہیں۔ آپ کی قلمی اور علمی کاوشیں بھی بہت نمایاں ہیں۔ کچھ کا ذکر میں کیے دیتا ہوں۔ ایک عربی کی تصنیف ہے مولانا کی مصارف الزکاة فی الشریعۃ الاسلامیہ۔ پھر اردو کی کتابیں آپ کی قرآن کا مطالعہ کیوں اور کیسے، تزکیہ نفس کی بنیادیں، عہد نبوی کا نظام سیاست اور مسلم اقلیتوں کا سیاسی لائحہ عمل خصوصی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ سینکڑوں مقالات اور مضامین بھی مختلف جرائد و مجلات کی زینت بنے۔ آپ کے زیر نگرانی تقریباً 500 تخلیقی مقالات لکھے گئے۔ آپ نے 70 سے زائد سیمیناروں میں شرکت کی، 400 عام خطابات، 1200 جمعہ کے خطبات اور کم و بیش 60 خطبات عیدین ارشاد فرمائے۔ انتظامی سطح پر بھی آپ نے گراں قدر خدمات انجام دیں۔ محترم تعلیم و تربیت، صدر مدرس، ناظم، ڈائریکٹر شعبہ دعوت و ارشاد اور جامعۃ الفلاح کے ناظم اعلیٰ جیسے عہدوں پر آپ کی قیادت رہی۔ کئی سال تک راشٹری علماء کونسل کے جنرل سیکریٹری بھی رہے۔ فی الحال آپ جماعت اسلامی ہند یو پی مشرق میں سیکریٹری شعبہ ملی امور کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں، اور ملک اور بیرون ملک کئی علمی و دعوتی اداروں سے رکن یا سرپرست کی حیثیت سے وابستہ ہیں۔ مولانا محمد طاہر مدنی حفظہ اللہ ایک ایسے عالم ہیں جن میں علم و حکمت، فہم و بصیرت، معاملہ فہمی اور سیاسی شعور کی وہ جامعیت پائی جاتی ہے جو بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ آج کی اس مجلس میں مولانا محترم کی موجودگی ہمارے لیے بے حد سعادت کی بات ہے اور اس پروگرام کے لیے باعث رونق اور بابرکت ہے۔ آئیے ہم سب مل کر دل کے گہرائیوں سے اپنے محترم اور معزز مہمان مولانا طاہر مدنی حفظہ اللہ کا پرجوش استقبال کریں۔ اہلاً و سہلاً و مرحباً بکم، حللتم اہلاً و نزلتم سہلاً و زیارتکم لنا شرف و عز و نعمت۔ مولانا محترم آن لائن تجوید کورس کے اس 12ویں بیچ کے اس چھوٹے سے پروگرام میں آپ کی تشریف آوری اور آپ کا تشریف لانا یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث افتخار اور خوشی کا سبب ہے۔ آپ کی یہ زیارت ہمارے لیے عزت اور وقار میں بڑھوتری کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور اس میں اضافے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوگا، اور ہمارے لیے آپ کی شرکت گویا کہ ایک انمول نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہم سب پہ تا دیر سلامت رکھے اور آمین آپ کے قدر و آمین منزلت کو آمین یوں ہی آپ کا فیض جاری و ساری رہے اور قدر و منزلت میں آپ کے خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے جو شرکاء ہیں جو اس وقت مرد اور خواتین ہمارے درمیان موجود ہیں، آپ کی تشریف آوری بھی اس محفل کو اس نے وقار بخشا۔ آپ کی شرکت ہمارے طلبہ و طالبات کے لیے ایک حوصلہ ہے، اور اس کورس کی جو کاوش جن لوگوں نے کی ہے، منتظمین ہیں، جو کوآرڈینیٹر ہیں، ان کو یقیناً آپ کے آنے سے حوصلہ ملا، اور آپ کی شرکت ہمارے لیے گویا کہ حوصلے کا اور خوشی کا باعث ہے۔ ہر طرح کی بے سر و سامانیوں کے باوجود آج آپ آئے تو ہم کو اپنا گھر اچھا لگا، اور شکریہ تیرے آنے سے رونق تو بڑھی، ورنہ یہ محفل جذبات ادھوری رہتی۔
آج کے اس یادگار موقع پر آپ تمام شرکا کا جو اس کورس میں شریک رہے، خاص کر کے اس بیچ میں، ان کا بھی دل کی گہرائیوں سے استقبال ہے، اور ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات، اپنی مشکلات اور چیلنجز کے باوجود قرآن کریم کو سیکھنے اور سمجھنے کا، قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کا آپ نے عزم کیا، آپ نے اپنے اندر حوصلہ پیدا کیا۔ آپ سب ہمارے اس تجوید کورس کا حصہ بنے، آن لائن کورس کا حصہ بنے، اور اپنی محنت، لگن اور شوق سے اس کورس کو آپ نے گویا کی کامیاب کیا۔ یہ ہمارے لیے واقعی باعث فخر ہے اور اعزاز ہے کہ ہمارے کلاس میں وہ لوگ شریک ہیں جو مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ ہیں۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، اختتامی پروگرام ہو یا افتتاحی پروگرام ہو، کہ اس کورس میں کلاس 8 سے لے کر دادا دادی اور نانا نانی کی عمر تک کے لوگ شریک ہوتے ہیں، اور بہت یادگار لمحات ہوتے ہیں، زندگی بھر وہ پھر جوڑے رہتے ہیں، باقاعدہ طور پہ نہ صحیح، رسمی طور سے نہ صحیح، لیکن غیر رسمی طور سے وہ جڑے رہتے ہیں، اور ان کی زندگی کا یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ تو ہمارے درمیان کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، کوئی انجینئر ہوتا ہے، کوئی معلم ہوتا ہے، کوئی طالب علم ہوتا ہے، کچھ بہنیں ہماری جو ہوتی ہیں وہ گھر کی ذمہ داریاں نبھاتی ہوئی اس کورس میں شریک ہوتی ہیں، ہاؤس وائف ہوتی ہیں، اور کچھ درس و تدریس کے فرائض انجام دینے والی معلمات اور مدرسات ہوتی ہیں، عالمات اور حافظات بھی ہوتی ہیں، اور اس طرح کی خواتین بھی ہوتی ہیں جو بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود ان کے اندر یہ شوق پیدا ہوتا ہے اور جستجو ہوتی ہے کہ قرآن پاک کو وہ درست پڑھیں۔ اور پھر درست پڑھنے کے بعد اس کورس سے فارغ ہونے کے بعد بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو خود قرآن کی خدمت کسی کو نہیں جذبے سے دکھایا نا سرشار ہیں اور قرآن پاک کی تجوید کی خدمت کر رہی ہیں۔ تو آپ سب نے جس کسی عزم و آدمی کو شوق سے دکھایا اس کورس میں حصہ لیا ہے، وہ نہ صرف آپ کی انفرادی ترقی کے لیے سنگ میل کورس ہوگا، بلکہ یہ جو ہے آپ کی اس ہمت کا فائدہ جو ہے اس سے آپ کے معاشرے کو، آپ کے آس پاس رہنے والوں کو، اور گویا کہ پوری امت کو اس کا فائدہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو مزید توفیق عطا فرمائے کہ آپ قرآن کے اس نور سے خود بھی منور ہوں اور دوسروں تک بھی یہ روشنی پہنچانے والے بنیں۔ اور آج جو رزلٹ، جو اعلان آپ کے سامنے آئیں گے، نتائج آئیں گے، تو رسم کے طور پہ دنیاوی رسم ہے کہ کسی کی پوزیشن فرسٹ ہوتی ہے، کسی کی سیکنڈ ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کورس میں جو رزلٹ ابھی سنایا جائے گا اس میں بہت زیادہ فرق نہیں آپ کو نظر آئے گا، 1 2 3 نمبر سے فرق نظر آئے گا۔ تو لیکن یہ ہے کہ جو پوزیشن ہے وہ بھی مبارکباد ہیں، اور جن کی پوزیشن نہیں آئی ہیں وہ بھی قابل مبارکباد ہیں، اس طور سے کہ آپ نے اللہ کے کلام کو سیکھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کو سیکھنے کا، درست پڑھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ وما علینا الا البلاغ، اقول قولی هذا فاستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ تو اروا کی طرف مائک جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا پروگرام ہے اروا؟ جی، اس کے بعد پورے کورس کا مختصر تعارف۔ کیا ہے؟ اب اس کورس میں کچھ صورتوں کی پریکٹس ہوتی ہے، کئی اسباق ہوتے ہیں، اس کے بعد آخر میں ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ہر چیز کو ملا کے، اور پھر ٹیسٹ میں جس کے سب سے زیادہ آتے ہیں ان کو پھر ایوارڈز بھی ملتے ہیں۔ ویری گڈ، بہت خوب۔ تو ٹیسٹ کتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں؟ 5۔ 5، ٹھیک ہے، 5 ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ پھر جو سورے کی مشق ہوتی ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ مشق کروا کے چھوڑ دیا جاتا ہے یا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا بھی؟ مشق کروا کے اس کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے، پریکٹیکل۔ اس کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے، جی، ویری گڈ، شاباش۔ تو عزیزان محترم، دیکھیے یہاں پہ جیسا کہ اروا نے آپ کو بتایا کہ کچھ تجوید کے تعلق سے میرے ذہن میں باتیں آ رہی تھیں، لیکن میں نے اس کو ہمارے جو مہمان گرامی ہیں، استاد محترم ہیں، ان سے ہم لوگ سن لیں گے تجوید کے حوالے سے، اس کی افادیت کے تعلق سے، آن لائن جو کورسز ہیں جس کے ذریعے سے قرآن پاک کو سیکھا اور سکھایا جاتا ہے، اس کی جو اہمیت اور افادیت ہے، اس تعلق سے انشاءاللہ ہمارے موقر مہمان ہمیں استفادے کا موقع دیں گے۔
मैं सिर्फ इस कोर्स का जो खाका है, कोर्स का जो ढांचा है, मुख्तसर अंदाज में आपके सामने मैं रख देता हूँ। देखिए, हमारे पास जो क्लासेस होते हैं, 3 महीने का ये क्लास होता है और हफ्ते में 3 दिन क्लासेस होते हैं। पहला क्लास इफ्तिताही और तारुफी क्लास, जैसा कि ये आपके सामने स्क्रीन पे है। ये बाकायदा जैसे आप इस वक्त पीपीटी देख रहे हैं पावर पॉइंट, इसी तरीके से पावर पॉइंट के ज़रिए से हर सबक स्क्रीन पे दिखाया जाता है और तमाम जो शुरका हैं, जो तलबा और तालिबात होते हैं, वो स्क्रीन पर भी उनकी नज़र होती है और उनकी समातें भी मेरी तरफ मुतवज्जे होती हैं। तो इस तरीके से पहला इफ्तिताही और तारुफी क्लास होता है, जिसमें हम पूरा स्ट्रक्चर बताते हैं, तजवीद की बुनियादी और अहम बातें जो होती हैं वो भी उसमें आती हैं। कोर्स कैसे हम लेके चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें उनके सामने रखी जाती हैं। फिर बाकायदा पहला क्लास तजवीद की बुनियादी इस्तिलाहें, बेसिक्स ऑफ तजवीद, उसमें हम इल्म तजवीद के बारे में, कुरान पाक के बारे में, तआव्वुज़ और तस्मिया यानी औज़ुबिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ने के अहकामात क्या हैं, तिलावत की शुरुआत के तरीक़े क्या हैं, तिलावत कुरान के जो उसलूब है उस ताल्लुक़ से गोया की चीज़ें बताई जाती हैं। फिर उसके बाद जो तीसरा हमारा क्लास होता है वो अरबिक लेटर्स के हवाले से होता है कि अरबी हरूफ हैं, जिसमें अरबी हरूफ मुफरदा भी हैं, मुरक्कबा भी हैं, फिर उसके बाद हरूफ मुक़त्तआत होते हैं, फिर फ़ुरूई हरूफ होते हैं। इस तरीके से जो हरूफ की मुख्तलिफ़ किस्में हैं वो बताई जाती हैं और उन हरूफ के अंदर क्या क्या अहकामात हैं उस पर भी गुफ्तगू होती है और वो भी चीज़ें बताई जाती हैं। फिर उसके बाद जो बुनियादी असबाक के बाद जो सबसे अहम हमारा सबक है, जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं पूरे तजवीद कोर्स में, वो है मखारिजुल हुरूफ। कौन सा हर्फ कहाँ से निकलता है, उसके फिर बुनियादी मखारिज हैं, फिर फुरूई मखारिज हैं। एक हर्फ जब हमने जान लिया कि उसका एग्जिट पॉइंट क्या है, आर्टिकुलेशन पॉइंट क्या है, तो हम ये भी जाने कि उस हर्फ की अदायगी कैसे होगी। तो हर्फ की अदायगी का जो तरीका है, साउंड है, किसी में बोल्डनेस है, किसी में थिकनेस है, किसी में जो है आवाज़ में सीटी बज रही है, किसी हर्फ की आवाज़ में रिपीटेशन है जिसको हम तकरीर कहते हैं, किसी में जहर है, किसी में क्या नाम है इस्तिला है, किसी में इस्तिफाल है। तो इस तरह की मुख्तलिफ शक्लें हैं और मुख्तलिफ नाम हैं जिनको हम सिफातुल हुरूफ कहते हैं। तो मखरज जानने के बाद हुरूफ की सिफात को जानना भी इंतहाई ज़रूरी होता है। तो हम बुनियादी तौर पे सबक नंबर जो 4 हमारा होता है, सबक नंबर 3 मखरज और सबक नंबर 4 सिफातुल हुरूफ, तो इसके बारे में हम बताते हैं पीपीटी के ज़रिए से और मुख्तलिफ अलामतों के ज़रिए से या मुख्तलिफ टूल्स के ज़रिए से उनको समझाया जाता है। फिर उसके बाद अजीज़ान गिरामी, इसमें हम आते हैं कि कौन सा हर्फ लंबा करके पढ़ते हैं जिसको हम मद कहते हैं। फिर मद की किस्में हैं, फ़ुरूई हैं, और फिर उसके बाद फ़ुरूई की किस्में हैं, मद्द मुत्तसिल है, मुनफसिल है, लाजमी मद्द लाजिम है, मद्द लाजिम की किस्में वगैरह वगैरह। कौन सा हर्फ कब लंबा खींचा जाएगा, कितना खींची, उसकी मिकदार कितनी होगी, तो ये मद के गोया के अहकामात बताए जाते हैं। उसके बाद जनाब तफखीम और तरकीक, यानी कौन सा हर्फ मोटा पढ़ा जाता है उसके एक अलग कायदे हैं। फिर कौन सा हर्फ बारीक पढ़ा जाता है उसको मुख्तलिफ टेक्निक्स के ज़रिए से और मुख्तलिफ अंदाज से गोया कि हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं। और फिर इसी तरीके से लेसन नंबर 5 जो होता है सुकून, जज़म और तनवीन वगैरह के जो अहकामात हैं उस ताल्लुक़ से गुफ्तगू होती है। और फिर उसी तरीके से तनवीन और नून साकिन के जो अहकामात हैं कि कहाँ पे गुन्ना है, इख्फा कहाँ पे होगा, इदगाम कहाँ पे होगा, इक़लाब कहाँ पे होगा, इदगाम के असबाब क्या हैं, इजहार के असबाब क्या हैं, फिर उसके बाद गुन्ना कितना होगा, गुन्ने की शक्ल जो इख्फा कही जाती है वो कहाँ से अदा होगा, इख्फा भी 3 तरीके से अदा होता है। ये तमाम तफसीलात गोया की बताई जाती हैं कि जिस तरीके से तनवीन के अहकामात नून साकिन के अहकामात हैं, इसी तरीके से मीम साकिन के भी अहकामात उनको बताए जाते हैं। इदगाम है, इख्फा है और उसके बाद इजहार है। तो ये तमाम कोर्सेज जो मुख्तसर आपने देखा कि हर सबक का एक पीपीटी और उसका मेन जो पेज होता है, टाइटल पेज, वो शेयर किया जाता है और फिर पूरी स्लाइड उसके अंदर मौजूद होती है। तरीका इसका ये होता है मोहतरम सामीन और सामियात कि हमने अपने कोर्स को 2 हिस्सों में तकसीम किया है, अमली तजवीद और नज़री तजवीद। अमली तजवीद में ये होता है कि हम एक सूरे की हर हफ्ते मशक करवाते हैं, फिर उसी सूरे का टेस्ट होता है अगले हफ्ते सनीचर के दिन, फिर उस पर फीडबैक दिया जाता है कि आपकी ये गलती हुई है और जो आपने तजवीद पढ़ा है, कवायद पढ़े, उस रोशनी में
اس کو آپ اس طرح پڑھیں اور اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد فائنل امتحان ہوتا ہے قرآن کا 50 نمبر کا، اس میں ہمارے مہمان آتے ہیں جامعہ انوار العلوم مئو، جو معروف ادارہ ہے، جو اس کا ذکر میں نے شروع میں مجھے کرنا چاہیے تھا، میں بھول گیا کہ یہ جو منتظم ہے، جس کے ماتحتی میں پروگرام ہو رہا ہے اور جس کی سند اور سرٹیفکیٹ ہمارے طلبہ کو دی جاتی ہے، وہ مشہور ادارہ ہے، قدیم ادارہ ہے، جامعہ انوار العلوم مئو۔ تو یہ وہاں کی سند دی جاتی ہے، ہمارے استاذ محترم مولانا ولی اللہ مجید قاسمی صاحب وہاں کے ناظم تعلیمات ہیں، تو ان کی زیر سرپرستی اور ان کی نگرانی میں یہ ساری چیزیں آگے بڑھتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد خواتین کے لیے بھی باقاعدہ نظم ہے کہ جو سننے سنانے کا موقع ہوتا ہے خواتین کا، اس میں کلاس الگ رکھا جاتا ہے تاکہ جھجک اور بے پردگی سے محفوظ رہا جا سکے۔ اس کے علاوہ جو نظری تجوید ہے، نظری تجوید میں جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ تقریباً 11 اسباق ہیں جو زوم پر پی پی ٹی کے ذریعے سے شیئر کی جاتے ہیں اور ان پر لیکچر ہوتے ہیں۔ ہر لیکچر کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، ریکارڈنگ کو بعد میں لوگ سنتے ہیں، اور ہر 2 سبق کے بعد ٹیسٹ ہوتا ہے، اور پھر ٹیسٹ کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ انشاءاللہ آگے سلائیڈ میں آپ دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد اس کا بھی فائنل امتحان ہوتا ہے، نظری تجوید کا بھی فائنل امتحان اور عملی تجوید کا بھی فائنل امتحان ہوتا ہے۔ یہ آپ جو شیٹ دیکھ رہے ہیں مائکروسافٹ ایکسل کی، اس میں نام تو میرے پاس ہوتے ہیں، لیکن یہ جو رول نمبر مثال کے طور پر لکھے ہیں، ہم اس کو گروپ میں، واٹس ایپ گروپ پہ صرف رول نمبر شیئر کرتے ہیں۔ اس میں ایک رول نمبر کوئی دوسرے کا رول نمبر آدمی نہیں جانتا ہے، ہر آدمی اپنا رول نمبر جانتا ہے۔ تو مثال کے طور پر پہلا ٹیسٹ ہوا ٹیسٹ 1، تو اس میں 20 نمبر جو تفویض کیے جاتے ہیں، 20 نمبر میں کتنے نمبر آئے ہیں، تو مثال کے طور پر رول نمبر 276 ہے، اس میں جس کا نام ہوگا وہ شیئر نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو ہم شیئر یہاں سے کرتے ہیں، یہاں سے اتنا۔ تو پھر اس کے بعد ہوتے ہوتے یہ 5 ٹیسٹ ہوتے ہیں، 5 ٹیسٹ کے بعد یہ پھر فائنل ٹیسٹ ہوتا ہے 50 نمبر کا۔ پھر ٹوٹل 204 نمبرات میں کتنے نمبرات آتے ہیں، اس کے اوپر پھر یہ رینک ہوتی ہے اور پھر پرسنٹیج آتے ہیں۔ پھر یہ فائنل تک اسی طریقے سے یہ گویا کہ ہمارا سفر جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ عملی جو ہمارا جو سیشن وہ ہوتا ہے، سبق ہوتا ہے، سورہ فاتحہ ہے، سورہ ناس ہے، سورہ فلق ہے، اور اس کو ہم تقریباً سورہ تکاثر یا سورہ قاریہ تک لے کے چلتے ہیں۔ پھر آخر میں 25 نمبر جو ہمارے 2 ججز ہوتے ہیں فائنل ایگزامینیشن میں، وہ نمبر دیتے ہیں، تو 206 نمبر گویا کہ اس طرح ہم آخری میں دیکھتے ہیں کہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کس کی رینک ہے، اس کو گویا کہ انعامات سے اس طریقے سے نوازا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو یہ فائنل رزلٹ ہے، ফাইনাল রেজাল্ট ہے আপনারা আপনি মাসুদে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্ন করেছেন যে আইয়ু আমালু আহাব্বু ইলাল্লাহ। جی معاف کیجیے گا، ہاں سمد رحمان بھائی آپ کی آواز آ رہی تھی، میں نے میوٹ کر دیا۔ تو یہاں فائنل رزلٹ بھی آپ کو، یعنی کچھ ایکسل شیٹ ایسی ہے کہ نظری اور عملی تجوید دونوں جا کے یہاں پہ جڑ جاتے ہیں ایٹومیٹک، تو وہ فارمولہ ڈالا جاتا ہے، فارمولہ کے ذریعے سے یہاں پہ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ٹوٹل 410 نمبر میں کون کس رینک پہ ہے، یہ پوری رینک ابھی انشاءاللہ جیسے ہم رزلٹ آپ کو بتائیں گے آپ دیکھیں گے، تو اس طریقے سے یہاں پہ رینک ہوتا ہے، اور پھر آخر میں وہ کیا نام ہے پوزیشن کھل کے آتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب ابھی یہ پروگرام میں شیئر کروں گا، آپ کے سامنے رزلٹ شیئر کروں گا، تو اس طرح کی چیز آپ کو نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری ٹوٹی پوٹی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ کچھ اسپیشل ایوارڈز ہیں حوصلہ افزائی کے لیے۔ سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہے وہ پہلے ہی ہفتے سے جس کی شروعات ہوتی ہے، وہ یہ کہ ان تینوں کلاسز میں، یعنی اس ہفتے اسٹار آف دا ویک کون ہے، وقت پہ شریک ہوا، جو ہوم ورک دیا گیا اس کو ٹھیک سے کر کے آیا ہے کون، پھر اس کے بعد جو پنکچولیٹی ہے، فوراً حاضر جوابی ہے، رسپانس ہے، یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ہفتے کون سب سے اچھی کس کی کارکردگی ہوتی، تو اس کو ہم اسٹار آف دا ویک کر کے ایک پوسٹ کارڈ کی شکل میں ہم گویا کہ گروپ میں شیئر کرتے ہیں، تو ہمارے شرکاء جو ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں اور ان کو حوصلہ ملتا ہے۔ اسی طریقے اسٹار آف دا بیچ، یعنی کورس کے آخر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مجموعی طور پہ کس کی کارکردگی اچھی ہوتی ہے، تو اس کو ہم اسٹار آف دی بیچ کا ایوارڈ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے 100% جو اٹینڈنس ہوتی ہے اور ویل پریپیئرڈ فار کلاس، تو یہ ساری چیزیں اس کے سرٹیفکیٹ میں گویا کہ لکھی جاتی ہیں۔ یہ سرٹیفکیٹ آپ حضرات کے سامنے موجود ہے، اور ایک یہ رپورٹ کارڈ موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے کہ لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، کہ وہ شخص اللہ کا شکر گزار ہو ہی نہیں سکتا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہ کرے۔ تو اللہ کا شکر ہے، پھر اس کے بعد ہمارے اساتذہ کی دعائیں ہیں، ان کی توجہات ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے جامعہ انوار العلوم کے منتظمین ہیں،
لیکن اس کورس کا پورا سیٹ اپ، ہر کورس سے پہلے لیپ ٹاپ کی سیٹنگ، اس کے بعد یہاں پانی کی بوتل رکھ دی جاتی ہے، چائے کی کپ رکھ دی جاتی ہے، کیمرہ سیٹ کر دیا جاتا ہے، ساری چیزیں سیٹ کرنے اور وقت سے پہلے سیٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے بہرحال میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس مرتبہ بھی میری اہلیہ محترمہ ام خزیمہ کہ لمحہ لمحہ، لمحہ بلمحہ اور ہر ہر موڑ پر ان کا سپورٹ اگر نہ ہو اور ان کا تعاون نہ ہو تو یہ اتنا شاندار کورس جو ہے پائے تکمیل کو نہ پہنچ سکے۔ پھر اب ہم آتے ہیں آگے، کچھ جو خصوصی ایوارڈز ہیں اس مرتبہ جن لوگوں کو ملے ہیں اس کا انشاءاللہ اس وقت اعلان ہوگا۔ ایک منٹ جی، 100% حاضر جو لوگ تھے، دیکھیں ان میں بردر عتیق الرحمان، ان کی 100% حاضری نظر آئی، پھر اس کے بعد مصباح النساء بیگم، اور پھر سید سمد الرحمان صاحب مستقل مزاجی کے ساتھ حاضر رہے۔ ان کی تھوڑی سی غیر حاضری تھی سمد الرحمان صاحب کی، لیکن ان کی غیر حاضری جو تھی، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور اوپن سرجری ہوئی تھی، ان کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تھی، تو یہ بہت جینوین ریزن تھا، اور بعض وقت ایسا ہوا کہ بیماری کی حالت میں بھی انہوں نے کلاس جوائن کیا۔ تو یہ جہاں ان کے لیے قابل مبارکباد ہے اور حوصلے کی چیز ہے، خود ان کے لیے بھی اور میرے لیے بھی، کہ اس طرح کے طلبہ ہمارے کورس میں موجود ہوتے ہیں۔ آپ بہترین لائر ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، اور اس کی موجودگی میں کورٹ میں رہتے ہوئے بھی آپ کورس کو وہاں موبائل سے آپ جوائن کرتے تھے، اور پھر مستقل آپ کی حاضری تھی، تو اس لیے 100% حاضری گویا کہ آپ کا بھی نام میں نے اس میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا، ویل پریپیئرڈ فار کلاس میں نے بردر عتیق الرحمان صاحب کا نام، ان کا ذرا سا میں ایک بیک گراؤنڈ بتا دوں، ہمارے قطر سے جڑے ہیں، لیکن کورس پورا کا پورا انہوں نے ڈیورنگ چھٹی میں تھے، انڈیا میں تھے، اور چھٹیوں کے دوران انہوں نے پورا کورس جوائن کیا، بچوں کے ساتھ ہوں، سفر میں ہوں، بیمار ہوں، ہاسپٹل میں ہوں، کوئی بھی مسئلہ ہو، بازار میں ہو، ہر حال میں انہوں نے پورا کا پورا کورس جوائن کیا اور بہت مستعدی کے ساتھ جوائن کیا۔ تو یہ چیز واقعی مجھے بڑی اچھی لگی، اور ہوم ورک دیا جائے تو وقت حاضر، کلاس ورک جو ہوتا تھا اس میں بہت اٹینشن ان کی رہتی تھی، بہت توجہ رہتی تھی۔ تو ویل پریپیئرڈ کے طور پہ ہم نے عتیق الرحمان بھائی کا نام لکھا ہے۔ پھر اس کے بعد سسٹر طاہرہ خاتون، ان کا بھی نام آتا ہے، یہ بھی بہت ہی اچھے انداز سے انہوں نے پورے کورس کو اور سارے اسباق کو شرکت رہی ان کی، اور اس میں بڑی محنت کی۔ تو خدیجہ ایلاف ہمارے قطر سے جوائن کیا تھا انہوں، لیکن اس وقت یہ تعلیم وہاں حاصل کر رہی ہیں، انڈیا میں عالمہ کا کورس کر رہی ہیں۔ اسٹار آف دا ویک، چلیے دھیرے دھیرے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، کیوں اروا؟ ہم لوگ رزلٹ کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں جی۔ تو اسٹار آف دا ویک میں کچھ نام ہیں، وہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں۔ یہ اسٹار آف دا ویک کا کارڈ ہوتا ہے، اس طرح کے کارڈ ہم شیئر کرتے ہیں، مثال کے طور OTC 12 لکھا ہوتا ہے، اور اس میں مختلف نام ہوتے ہیں، جیسے خدیجہ ایلاف کا نام تھا، عتیق الرحمان کا بھی نام تھا، پھر سید سمد الرحمان کا نام تھا، عائشہ طوبہ کا نام تھا، مصباح النساء کا نام تھا۔ تو یہ گویا کہ ویکلی جن کا رسپانسز اچھے رہے ہیں ان کے گویا کہ یہ نام میں نے یہاں پہ لکھے ہیں۔ ہاں، اب وقت آیا ہے کہ اسٹار آف دا بیچ، یعنی پورے کورس میں سب سے بہترین کارکردگی جن کی رہی ہے ان کا نام گیس کیجئے کون ہوگا؟ جی، عتیق بھائی بتا سکتے ہیں کون ہو سکتا ہے؟ شاید مصباح النساء بیگم۔ مصباح النساء بیگم، اور کچھ گیس؟ تو دیکھ لیتے ہیں سلائیڈ میں کس کا نام آتا ہے۔ یہ تو فوٹو کسی کی آ رہی ہے، اب نام تو نہیں آ رہا ہے اس میں، جانی پہچانی شخصیت ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ مبروک مبروک۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں رزلٹ کی طرف، ٹھیک ہے جی؟ تو اب آئیے رزلٹ کی طرف چلتے ہیں جی، اروا چلیں جی جی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے تھیوریٹیکل رزلٹ، یعنی جو نظری تجویز ہماری ہوتی ہے اس میں 2 سبق کے بعد جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ، یعنی ٹوٹل 5 ٹیسٹ ہوتے ہیں، پھر فائنل، اس کا پھر فائنل جا کے ٹوٹل میں کون
3 لوگ ہوتے ہیں ان کے نام یہاں پہ گویا کی سامنے لائے جاتے ہیں. تو دیکھتے ہیں تھرڈ پوزیشن کس کی ہے نظری تجوید میں. عائشہ طوبہ. عائشہ طوبہ ہمارے فہیم بھائی ہیں، فہیم عمری صاحب ہیں، ہمارے مصلی ہیں ماشاءاللہ، قطر میں رہتے ہیں. ان کی بچی ہے، بہت اچھا قرآن بھی پڑھتی ہیں اور بہت اچھا پرفارمنس رہا. تو فہیم بھائی اگر موجود ہیں یہاں پہ، آپ کو مبارکباد. اور عائشہ طوبہ آپ کو بہت بہت مبارک کی نظری تجوید میں آپ کی تیسری پوزیشن آئی ہے. دوسری پوزیشن جو آئی ہے وہ خدیجہ ایلاف. کیا دونوں بہنیں لے گئیں؟ ماشاءاللہ دونوں بہنیں ہیں، فہیم بھائی کی بیٹی ہیں دونوں. اور پہلی جو پوزیشن ہے وہ طاہرہ خاتون کی ہے. طاہرہ خاتون موجود ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو بہت بہت مبارک ماشاءاللہ. آپ کا جو رزلٹ ہے نظری میں، جو ٹیسٹ وغیرہ آپ نے لکھے گوگل فارم وغیرہ پہ، بہت اچھا لکھا اور بہت احتیاط سے اور اچھے انداز میں آپ نے جوابات دیے. بہت بہت آپ کو میں مبارک. قابل بھی تھی، مجھے ذرا سا اندازہ نہیں ہے. میں اس اچھا، قابل بھی تھی. اب اندازہ ہو گیا ہوگا نا؟ جی جی. ہاں، یہ اچھی بات ہے کہ اب ہو جانا چاہیے. اور اب اندازہ ہونے کے بعد پھر آپ کا پرفارمنس آگے اور بڑھنا چاہیے، یہ اصل چیز ہے. جی جی انشاءاللہ. اچھا، اب آئیے عملی جو پریکٹیکل ہمارا تھا فائنل میں، اس کی تیسری پوزیشن عتیق بھائی. زبردست عتیق بھائی، 206 میں 189 نمبر آپ نے حاصل کیے، 91.7%. جزاک اللہ خیر. بہت اچھا رزلٹ ہے ماشاءاللہ، بہت شاندار، اللہ مبارک کرے. سیکنڈ پوزیشن عائشہ طوبہ، 93.0% آپ کی، 206 میں 191.5، 191.5 نمبر. اور فرسٹ پوزیشن کس کی ہے؟ سسٹر خدیجہ ایلاف. بھائی تہلکہ مچا کے رکھا ہے آپ دونوں بہنوں نے، عائشہ طوبہ اور خدیجہ ایلاف. فہیم بھائی موجود ہیں کہ نہیں پتہ نہیں؟ الحمدللہ موجود ہیں شیخ، بارک اللہ فیک. موجود ہیں ماشاءاللہ، بہت مبارک فہیم بھائی. آپ کی دونوں بچیوں کا بہت اچھا پرفارمنس ماشاءاللہ. بارک اللہ تو فیک. چلیے اس کے بعد ہم آتے ہیں ٹاپ 3. ٹاپ 3 پارٹیسپینٹس کون کون ہو سکتا ہے؟ اس میں تو گیس کرنا ہے سب کو. تھرڈ پوزیشن، اینی گیس؟ جی دیکھ لیا کسی نے؟ جزاک اللہ خیر مولانا. جی میں تھرڈ پوزیشن پہ فکس تھا تو ہیپی الحمدللہ. بہت بہت مبارک عتیق بھائی، بے انتہا آپ کو مبارک ہو، دل سے دعائیں آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے. یہ پوری سمری ہے آپ کی، انشاءاللہ اس کو ہم بعد میں بھیج دیں گے. تیسری پوزیشن آپ کی فائنل میں رہی، اور تیسری پوزیشن جیسا کہ آپ نے دیکھا پریکٹیکل جو آپ کا تھا اس میں رہا، اور تھیوری میں بھی آپ چوتھے نمبر پہ ہی ہیں، دیکھیں ماشاءاللہ. تو فائنل میں آپ نے 87.1 نمبر، اور پریکٹیکل میں 91.7، اور 82.4 جو ہے تھیوری میں آپ نے حاصل کیے ہیں. سیکنڈ پوزیشن آتی ہے کس کی؟ جی یہ بڑا یعنی دل کی دھڑکنیں تیز ہو جانے والا مرحلہ ہوتا ہے یہ. سیکنڈ پوزیشن کس کی ہو سکتی ہے؟ کیا بات ہے، زبردست. عائشہ طوبہ، بہت خوب. اب ہم انعام آپ کو نہیں دیں گے، بلکہ ہم انعام آپ کے ابو جی سے لیں گے. بالکل، عائشہ طوبہ کی سیکنڈ پوزیشن، بہت بہت مبارک. یہ آپ کی پوری سمری ہے. 90.9% آپ کا فائنل میں، 93.0% آپ کا پریکٹیکل میں، تھیوری میں 88.7. عائشہ طوبہ قطر سے آپ کا نام، لیکن اس وقت آپ انڈیا میں پڑھ رہی ہیں چونکہ تو وہاں رہتے ہوئے آپ نے کلاس کو جوائن کیا. اب آتے ہیں جناب فرسٹ. کون ہو سکتا ہے فرسٹ؟ جی طاہرہ خاتون.
جی اور بتائیے. یا پھر مصباح نساء بیگم. چلیے وقت چونکہ ہمارے پاس بہت کم ہے اس لیے زیادہ ہم گیس نہیں کروائیں گے. خدیجہ ایلاف، خدیجہ ایلاف، یہ ہے تمام ریزلٹس آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا. ایک خاص بات اس بیج کے ریزلٹ میں ہے. کیا چیز ہے وہ خاص بات؟ اس مرتبہ تینوں پوزیشن قطر سے آئی ہیں. لوگوں کو شکایت رہتی تھی کہ قطر میں پوزیشن ہولڈر کیوں نہیں آتے، پوزیشن قطر والوں کی کیوں نہیں آتی. تو اس مرتبہ تینوں پوزیشن جو فائنل رینک پہ گئے ہیں تینوں، اور وہ تینوں قطر سے ہیں. تو یہ قطر والوں کے لیے بھی خوشی کی بات ہے اور ان کے لیے بھی یہ مبارکبادی کی بات ہے. بہت خوب، بچے ہمارے تالیاں بجا رہے ہیں. جی. اچھا اب اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس ایک نشست ہوتی ہے تاثرات و احساسات کی. لیکن میں قبل اس کے کہ آگے بڑھوں، محترم مولانا میرے استاذ محترم موجود ہیں. یقیناً رات کافی ہو گئی ہے، مولانا خود بیمار رہتے ہیں. تو میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ اگر مولانا بلا تکلف بتائیں کہ یہ ہمارا جو مرحلہ ہے اگلا سیشن اپنا یہ فیڈ بیکس اور احساسات کا، اس کو آپ سننا چاہیں گے یا میں آپ کا خطاب رکھ دوں؟ پھر آپ اگر جانا چاہیں تو آپ چلے جائیں، چونکہ بہرحال ہم بہت لمبا وقت آپ نے ویسے بھی ہمیں دے دیا، تو جیسا آپ کہیں. 15 منٹ احساسات تاثرات دیکھ لیتے سکتے ہیں. جی جی جزاک اللہ مولانا. تو ہم جن لوگوں نے اپنے نام لکھوائے تھے تاثرات کے لیے، ان سے گزارش ہے کہ مختصر انداز میں کیا آپ نے سیکھا، اور خاص کر کے خدیجہ ایلاف کا دیکھیے پہلے نام آ گیا چونکہ پہلی پوزیشن ہے. آپ نے کیسا محسوس کیا، کیا احساسات ہیں، کیا سیکھا آپ نے، کیا فیڈ بیک ہے؟ تو مختصر انداز میں آپ پیش کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمد للہ آپ کی آواز خدیجہ مجھے کٹ کٹ کے سنائی دے رہی ہے الذین یا سب کو؟ آتیناہم الکتاب یتلونہ حق العالمین ہے خطاب ہے. جی 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 جاری رکھیے. تمام تعریفات رب العالمین کے لیے ہے جو خالق کائنات، مالک ارض و سما ہے. اسی رب العالمین کا میں شکر گزاراتی ہوں جس نے مجھے قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس اشرف علم کو سیکھنے کی توفیق دی. اس کے بعد میں اپنے والدین کی مشکور ہوں تعاون کی. اسی کے ساتھ میں استاذ محترم کی بھی مشکور ہوں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے زمرے میں شامل کیا ہے. اس کے بعد میں اس کورس کے متعلق کچھ کہنا چاہتی ہوں. الحمدللہ یہ کورس بہت مفید ہے، سیکھنے کو ملتا ہے. اس کورس میں عملی تجوید اور نظری تجوید دونوں سکھایا جاتا ہے اور الحمدللہ کورس شروع سے لے کر آخر تک بہت ہی منظم طریقے سے چلایا گیا اور پی پی ٹی وغیرہ کے ذریعے بہت آسان طریقے سے سمجھایا گیا اور ہمیں اسائنمنٹ وغیرہ بھی دیا جاتا تھا. معزز سامعین، ہمیں بات ذہن نشین کرنا چاہیے کہ ہمیں اس کورس پر ہی اکتفا نہیں کرنا چاہیے بلکہ میں لگنا چاہیے کہ القرآن مع السفرۃ الکرام البرراء، یعنی خود سے گناہ بھی لازم آ سکتا ہے. یہ شعر ہے والأخذ بالتجوید حتم لازم والأخذ بالتجوید حتم لازم من لم یجود القرآن آثم. تجوید سے تلاوت کرنا انتہائی لازم حکم ہے، جو تجوید سے قرآن مجید نہیں پڑھتا ہے وہ گنہگار ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء ہمنا وذہاب غمنا آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ. آمین. بہت خوب، جزاک اللہ. جی اس کے بعد عتیق الرحمان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
तकरीबन 2010 या 2011 से मैं एक इंतहाई साइंटिफिक मेथड में मतलब कुछ अच्छी तरीके से तजवीद का अदा करने वाले जरा के तेज आवाज आपकी आ जाए तो अच्छा है मौलाना जी। तकरीबन आज से 14-15 साल हो गए मौलाना। तो कोई अच्छे मुअल्लिम से सीखने की बहुत तड़प थी, बहुत बहुत ख्वाहिश थी वहाँ। तो ऑनलाइन कोर्सेस में यूरोप से ट्राई किया, कनाडा, उधर अच्छे अच्छे जो मुदर्रिस है ट्राई किया, बट उतना कुछ सेटिस्फैक्टरी रिस्पांस नहीं मिला मुझे। इवन खतर में भी कुछ सेटिस्फैक्ट, मतलब मैं जनरल एक दुनियावी काम करने वाला आदमी हूँ। दीन के बस थोड़ा तलबगार है बस। वो अ, ये यहाँ पे फिर इवन खतर में भी कोशिश किया ढूंढने की, कोई सही से तजवीद मतलब क्लासेस पढ़ने का तरीका ये सिखाने के लिए, मगर आपके क्लासेस तकरीबन 3 या 4 हफ्ते होने के बाद पता चला कि इसके अंदर कितनी गहराई है और कितनी चीजें हैं। तो बहुत ही खुशी हुई दिल को मना। एक और चीज, तो मेरे को ऐसा लगता था कि ये जितना इसका शेड्यूल है, तकरीबन 6 से 9 महीने तो मिनिमम ले मतलब लगेगा नॉर्मली अगर जाएंगे तो। बट इसको 3 महीने के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से, खूबसूरती से और थोड़े कॉर्नर केसेस, रेयर केसेस भी आपने सारी चीजें कवर किया है कुछ ये सारे 3 महीने के अंदर। माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई मतलब। और एक इसमें साइंटिफिक मेथड से जो जिस तरीके से थियोरेटिकल क्लासेस, प्रैक्टिकल क्लासेस में हमारे जो फॉल्ट्स हो गए, मतलब बहुत ही अप टू डेट मॉडर्न मेथड है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखने के बाद मेरे घर के जो फैमिली मेंबर्स है, इन लोग भी जो है ना अगली बैचेस में ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्ट बता रहे हैं। मैं जो मेरे क्लासेस जो है ना थोड़ा ओपन करके सुनता था करता था देखने पे, तो मेरे वाइफ है, इवन अगली बच्चे में मेरे बच्चे हैं, इन लोग जो है ना इंशाल्लाह जल्दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जजाकल्ला। बहुत ही फायदा हुआ, अल्लाह का शुक्र। जजाकल्लाह खैर मौलाना। वही याद, अल्लाह ताला कबूल फरमाए आपकी कोशिश। जजाकल्ला जी। आयशा तूबा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا محبوب شکر بھائی اس نے مجھے ایک ایسا حاصل کرنے کا موقع عطا کیا جس کا تعلق راست کتاب اللہ سے ہے اور ایسا کورسز आवाज साफ नहीं आ रही है। तो जजाकल्ला आयशा तूबा, माजरत क्योंकि आपकी तरफ से आयशा की तरफ से आ गया था इलाफ खदीजा की तरफ से, तो माजरत चाहते हैं क्योंकि आवाज़ आपकी नहीं आ रही है और देर भी हो रही है, मौलाना से हमें सुनना है। और इसके बाद फ़हीम अहमद उमरी साहब, अलबत्ता आपकी आवाज़ साफ आएगी, कुछ अगर अर्ज करना चाहें। दोनों बच्चियों के वालिद आप हैं, जी तो अस्सलाम आपके लिए वालेकुम बहुत खुशी रहमतुल्लाहि का व मकाम है। बरकातुहू। जी वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबी बअदा। आज के इस बाबरकत और पुररौनक प्रोग्राम के ज़ी वक़ार मेहमान खुसूसी फ़ज़ीलत शेख मौलाना मोहम्मद ताहिर अल उमरी अल मदनी हफ़िज़हुल्लाह और मौलाना के शागिर्द रशीद और इस ऑनलाइन तजवीद कोर्स के रूह रमा फ़ज़ीलत शेख मौलाना खुबैब काज़मी साहब हफ़िज़हुल्लाह और इस कोर्स से मुस्तफ़िद होने वाले अज़ीज़ तलबा व तालिबात और दीगर शुरकाए मजलिस, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल करम है कि आज हम इस ऑनलाइन तजवीद कोर्स के अख्तिताम प्रोग्राम में शरीक होने की सआदत हासिल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। मेरे लिए आज के ये लम्हा दो वजूहात की बिना पर नहायत ही खुशी के हैं। पहली वजह यह है कि इस कोर्स में मेरी दो बच्चियां शरीक रहीं अल्हम्दुलिल्लाह, और दूसरी वजह यह है
کہ ہمارے مؤخر و معزز مہمان فضیلت الشیخ محمد طاہر العمری المدنی حفظہ اللہ کی تشریف آوری، کیونکہ ناچیز بھی مادر علمی جامعہ دارالاسلام مرآباد کے خوشہ چینوں میں سے ہے، جہاں سے ہمارے مؤخر معزز مہمان ہیں۔ اس مبارک کورس سے متعلق کچھ تاثراتی کلمات پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ میری 2 بچیاں اس کورس میں شامل رہیں، اور ان کے شامل ہونے کا سبب کچھ اس طرح ہے کہ یہ پچھلے اختتامی پروگرام میں اپنے بچوں سے شریک رہا، اور ہم سب اس کورس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے کبھی تجوید کے تعلق سے ایسا منظم آن لائن کورس نہیں دیکھا تھا، اور اس پروگرام کے اختتام کے بعد بچوں نے اس کورس سے مستفید ہونے کی خواہش ظاہر کی اور شدت کے ساتھ اگلے بیچ کا انتظار کرتی رہیں، اور بالآخر اس کورس میں شامل ہو گئیں۔ اس کورس کی امتیازی خصوصیات جو ہم نے محسوس کیا، اس کی طرف اختصار کے ساتھ نمبر تو موقع نہیں ہے تفصیل سے کرنے کا، بس ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ محمد طاہر مدنی حفظہ اللہ اپنے کلیدی خطاب میں اس کی اہمیت کو اجاگر فرما کر ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ آج کے اس انفارمیشن ایج میں بے شمار آن لائن کورسز کی بھرمار ہے، مگر تجوید کے باب میں اس نوعیت کے کورس کی کمی ضرور ہے۔ اللہ جزائے خیر دے مولانا کاظمی صاحب کو کہ انہوں نے بھی شاید اس کمی کو محسوس کرتے ہوئے اس کورس کا آغاز فرمایا۔ اس کی کورس کی ایک اہم خصوصیت بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس کورس کو جس منظم طریقے سے چلایا گیا، یہ کسی معیاری اکیڈمی نہج سے کم نہیں تھا۔ وہ تمام ایکٹیویٹیز جو ایک مثالی اسکول میں دیکھنے کو ملتے ہیں، وہ سب اس کورس میں شامل رہی، جس کی ایک جھلک ہم نے سبھی اس کورس کے تعارف میں دیکھے ہیں۔ اور اہم خصوصیت اس میں ایک ہے کہ اس میں ایک قسم کا لچک ہے، مطلب کورس میں فلیکسیبلٹی ہے۔ اگر کسی وجہ سے دروس میں غیر حاضر ہونے کی نوبت آ جائے تو اسباق کے آڈیوز یا ویڈیوز ہوم ورک گروپ میں شیئر کر دی جاتی ہیں، تاکہ طلباء اس کو اپنے وقت کے حساب سے مکمل کر سکیں، حتیٰ کہ امتحانات بھی اشد ضرورت کے تحت آگے پیچھے کیے جا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے سب طلباء کورس کو مکمل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور کورس کو ادھورا چھوڑنے کا احساس پیدا نہیں ہوتا۔ اور بہت ساری خوبیاں ہو سکتی ہیں، وقت کی قلت کی بنا پر اسی پر اکتفا کرتے ہوئے میں اللہ رب العزت سے دعا کہ پروردگار ہم تمام کو اس کورس کے چلانے والے مولانا خبیب کاظمی صاحب اور تمام منتظمین و معاونین کے مساعی جمیلہ کو شرف قبولی سے نوازے، اور اس کورس کا دائرہ وسیع سے وسیع تر فرمائے، اور اسی طرح تمام مستفید ہونے والے طلباء و طالبات کی کاوشوں کو بھی قبول فرمائے اور آمین۔ سب کو عظیم عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بہت خوشی کی بات یہ ہے کہ گزشتہ بیچ میں فہیم بھائی آپ اپنے بچوں کے ساتھ شریک رہے، اور بچیوں نے خود دلچسپی کا اظہار کیا، اور باقاعدہ بار بار مجھ سے انہوں نے پوچھوایا، تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے آپ کے لیے کہ اتنی نیک بچیاں اور شوقین بچیاں آپ کی ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان سے آپ کو سکون نصیب فرمائے اور زیادہ خیرات بنائے آپ کے لیے ان دونوں بچیوں کو۔ تو اروا، کیا اس کے بعد کوئی نام اور باقی ہے؟ دیکھو لسٹ میں کسی نے نام لکھوایا تھا۔ ایک نام باقی ہے، سسٹر جی، مصباح النساء۔ اچھا، مصباح النساء جی، مختصر آپ اگر کچھ بات رکھنا چاہتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام السلام۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم، اما بعد، فإنک حدیث کتاب اللہ، فإنک حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی بے حد اور انتہا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سب سے زیادہ اور خوبصورت انداز سے پڑھانے کا موقع دیا، اور مولانا کا بہت شکر گزار ہوں، کیونکہ بہت اچھے طریقے سے، بہت عمدہ طریقے سے ہم لوگوں کو کیا ہے سمجھ میں جس طرح کیا ہے ہم جسے ٹوٹی پھوٹی اردو میں ہم سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے مولانا نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے ہمیں سمجھایا۔ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر مولانا۔ ویاک، آمین یا رب۔ جی، جزاک اللہ۔ آپ تمام کا بہت بہت شکریہ، آپ نے حوصلہ دیا اپنی باتوں سے، دعاؤں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور آپ کے شوق کو، جو آپ نے سیکھا ہے، اس کو آپ کے لیے میزان حسنات میں مقام عطا فرمائے۔ اور ایک آخری بات مولانا کی گفتگو انشاءاللہ ہوگی، اس سے پہلے یہ ہے کہ آپ تمام لوگوں کے جو رزلٹ اس وقت آئے ہیں، میرے محترم استاذ مولانا رحمت اللہ عصری فلاحی صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت ہم فارغ ہو رہے تھے جامعہ الفلاح سے، تو وہ بڑی اچھی بات کہی انہوں نے،
اور حقیقت یہ ہے کہ بڑی پریکٹیکل بات اور بڑی عملی بات کہی انہوں نے. کہا کہ یہاں جو تمہارا آج آخری دن ہے جامعہ کا، یہ نقطۂ انتہا نہیں ہے، یہ نقطۂ ابتدا ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ اس نقطۂ انتہا کو نقطۂ ابتدا میں بدلنا یہ اصل تمہارا اب کام ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. تو اب 3 مہینے کا جو کورس آپ نے کیا ہے، اصل کامیابی تو یہ ہے، اصل پوزیشن تو یہ ہے کہ اللہ کی توفیق سے آپ نے قرآن پاک کے اس عظیم فن کو، علم کو آپ نے سیکھا. پھر اس کے بعد دوسرا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ یہ کورس آپ کا ختم نہیں ہو گیا ہے، سرٹیفکیٹ مل گئی اس کو آپ رکھ دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے علم سے دوسروں کو آپ فائدہ پہنچائیں. یقیناً جیسے مصباح النساء نے بتایا کہ جو چیزیں ہم اس کورس سے سیکھتے ہیں دوسروں کو بتاتے ہیں، بچیاں آتی ہیں گھر میں ان کو پڑھاتے ہیں، وہ قواعد بتائے جاتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ تمام شرکاء و شریکات اور بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس کو آپ آگے بڑھائیں، اس کورس سے زیادہ زیادہ لوگ جڑیں اور زیادہ زیادہ قرآن کا اور تجوید کا علم جو ہے اس کو فروغ حاصل ہو. تو اس گزارش کے بعد میں اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آج کے محترم محترم استاذ محترم مولانا محمد طاہر مدنی حفظہ اللہ سے بہت ہی مؤدبانہ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی قیمتی کلمات سے ہمیں مستفید اور مستفیض فرمائیں، اور آپ اپنی قیمتی نصیحتوں سے بھی ہمیں نوازیں. فلیتفضل مشکورا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز جا رہی ہے؟ جی مولانا آ رہی ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. محترم جناب عبید احمد کاظمی صاحب اور سامعین اور سامعات، مجھے انتہائی خوشی اور مسرت ہے آج کے اس پروگرام میں شریک ہو کر قرآن سے متعلق جو خدمت بھی ہو وہ بہت قابل قدر ہوتی ہے اور باعث اجر و ثواب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمت ہے جو قرآن مجید کی شکل میں ہمیں ملی، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت بھی فرمائی ہے کہ اس پر ہمیں خوشی منانی چاہیے. یہ قرآن کی جو نعمت ہے اس پر ہمیں خوشی منانی چاہیے، مسرت کا احساس کرنا چاہیے. یہ اس خزانے سے بہتر ہے جس کے پیچھے دنیا بھاگ رہی ہے. قرآن کی نعمت عظیم الشان نعمت. قرآن سے اپنے تعلق کو قائم کرنا یہ اللہ سے اپنے تعلق کو قائم کرنا. قرآن سے اپنا رشتہ جوڑنا یہ اللہ سے اپنا رشتہ جوڑنا ہے. تو جو خدمت قرآن سے متعلق ہو وہ بہت اشرف ہے، بہت افضل ہے، اور اس میں بہت اجر اور ثواب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کو سیکھتے ہیں اور اسے سکھاتے ہیں. اس حدیث کے اندر جو قرآن سیکھنے اور سکھانے کی بات ہے اس کے اندر بڑی وسعت، اور قرآن سے متعلق تمام چیزیں اس کے اندر داخل ہیں. قرآن مجید کا ناظرہ پڑھانا، تجوید کا فن سکھانا، قرات کا فن سکھانا، قرآن مجید پر غور کرنے کے لیے تیار کرنا، قرآن مجید کی آیتوں پہ تدبر کرنا، قرآن مجید کو یاد کرنا. غرض یہ کہ کسی بھی نوعیت کی خدمت جو قرآن سے متعلق ہو
تو وہ اس حدیث کے عموم میں داخل اور شامل ہے۔ یہ بڑا مبارک سلسلہ ہے جسے ہمارے عزیز گرامی حبیب احمد کاظمی صاحب نے شروع کیا ہے، آن لائن تجوید کا کورس۔ اور جیسا کہ معلوم ہوا کہ یہ جو اختتامی پروگرام ہے یہ 12ویں بیچ کا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس سے پہلے 11 بیچ اس کورس کو مکمل کر چکے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے استفادہ کیا ہے ماشاءاللہ، اور ظاہر ہے کہ پھر وہ دوسروں کو بھی فیض پہنچا رہے ہوں گے۔ یہ سلسلہ بہت مبارک سلسلہ ہے۔ میں منتظمین کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ہمارے اس میں جو استاذ ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے معاونین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جن لوگوں نے اس کورس میں شرکت کی وہ بہت دلچسپی کے ساتھ شرکت کی، ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور خاص طور سے اس بیچ میں جو 3 بڑے نمایاں نام ہیں ترتیب کے لحاظ سے، جن کا نام مجموعی کارکردگی کی جو رپورٹ آئی ہے اس کی روشنی میں سامنے آتا ہے، اس میں خدیجہ ایلاف ہے، اور عائشہ طوبہ ہے، اور عتیق الرحمان صاحب ہیں۔ سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے عمل میں برکت عطا فرمائے۔ جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے اللہ تعالیٰ اسے مزید آگے بڑھانے کی توفیق دے، یہ فیض اور لوگوں تک پہنچے۔ انتہائی خوشی اور مسرت کا احساس ہو رہا ہے۔ آج ٹیکنالوجی نے یہ آسانی پیدا کر دی ہے کہ آن لائن نشستیں بھی ہوتی ہیں، آن لائن پروگرام بھی ہوتے ہیں، آن لائن کورسز بھی چلتے ہیں، بہت سی چیزیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں آن لائن۔ یہ بڑا اچھا استعمال ہے جدید ٹیکنالوجی کا۔ میں آپ سب لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اس بات پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہوں کہ اگر ہم اپنی تاریخ، امت کی تاریخ کو دیکھیں تو جو عروج اور زوال کی داستان ہے جس کا تعلق امت مسلمہ سے ہے، کبھی بہت عروج حاصل ہوا، بہت عزت حاصل ہوئی، کبھی زوال کا بھی امت شکار ہوئی۔ تو اس کا اگر بنیادی سبب تلاش کیا جائے کہ اس کی شاہ کلید کیا ہے، تو یہ بات ہمارے سامنے آئے گی کہ قرآن مجید سے جب امت کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے اور قرآن مجید کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں تو امت کو عروج اور اقبال حاصل ہوتا ہے۔ قرآن سے جب رشتہ کمزور ہوتا ہے تو امت زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو عزت اور سربلندی نصیب ہوگی، اور بہت سے لوگ ذلیل اور رسوا بھی ہوں گے۔ جو لوگ اس کتاب کا حق ادا کریں گے وہ معزز ہوں گے، وہ سربلند ہوں گے، اللہ کی تائید ان کے ساتھ ہوگی۔ اور جو لوگ اس کتاب کو نظر انداز کریں گے، اس کے حقوق نہیں ادا کریں گے، اسے پس پشت ڈال دیں گے، ذلت اور رسوائی سے کوئی چیز ان کو بچا نہیں سکتی۔ یہ بنیادی چیز ہے جسے اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے، اور امت کو یہ بات سمجھانی چاہیے، امت کے ہر طبقے کو یہ بات سمجھانی چاہیے، مرد ہوں، خواتین ہوں، نوجوان ہوں، طلبہ ہوں، طالبات ہوں، بزرگ ہوں، سب لوگوں تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ ہماری عزت تمسک بالکتاب و سنہ میں، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت سے ہمارا رشتہ اگر مضبوط رہے گا تو اس دنیا میں ہم
عزت کے ساتھ زندگی بسر کریں گے۔ اللہ کی کتاب سے رشتہ کمزور ہو جائے گا اور اس کے حقوق کو ہم پامال کریں گے تو ذلت اور رسوائی سے ہم کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو۔ قرآن مجید میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ شکایت کریں گے کہ میری قوم نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا، ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول وہاں یہ شکایت کریں گے کہ اللہ میری قوم نے اس کتاب کو پس پشت ڈال دیا تھا، اس کو نظر انداز کر دیا، قرآن کو چھوڑ دیا۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ حجر قرآن یہ بھی ہے کہ قرآن کی تلاوت نہ کی جائے، حجر قرآن یہ بھی ہے کہ قرآن کا کچھ بھی حصہ یاد نہ کیا جائے، قرآن سے متعلق جو علوم و فنون ہے اس پہ توجہ نہ دی جائے، چاہے وہ ناظرہ ہو، چاہے وہ تجوید ہو، چاہے وہ قرأت ہو، چاہے اس پر غور کرنا ہو اور اس کو عملی جامہ پہنانا ہو، اس کے پیغام کو عام کرنا ہو، یہ سب قرآن مجید کے حجر میں شامل، اس کے ترک میں شامل۔ تو عزت اور سربلندی کا راستہ یہ تمسک بالقرآن، قرآن کو مضبوطی سے تھامنا، سنت کو مضبوطی سے تھامنا، اللہ اور اللہ کے رسول سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا۔ تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم امت کا رشتہ قرآن سے جوڑیں اور قرآن کے حقوق اس کو ادا کرنے کے لیے امت کو آمادہ کریں۔ قرآن کی جو متعلق علوم و فنون ہے اس میں تجوید کی بڑی اہمیت ہے۔ تجوید کیا ہے؟ تجوید کا مطلب ہوتا ہے عمدگی کے ساتھ کسی چیز کو انجام دینا۔ اس لفظ کے اندر تحسین کا معنی ہے، خوبصورتی کا معنی ہے، اور تجوید کا مطلب یہ ہے قرآن کے تعلق سے کہ قرآن کو، قرآن کے الفاظ کو صحیح مخارج کے ساتھ ادا کیا جائے اور اس کی جو صفات ہیں، اس کے جو آداب ہیں ان کی رعایت کی جائے۔ صحیح طور سے قرآن کو پڑھنا یہی تجوید ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اگر تجوید کے قواعد کی رعایت نہ کی جائے اور ان کو محفوظ نہ رکھا جائے تو اس کی وجہ سے معانی میں بھی تبدیلی ہو جاتی ہے، اور یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اس سے فن تجوید کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کے حروف کو، الفاظ کو اگر آداب تجوید کے ساتھ نہ پڑھا جائے، صحیح مخارج سے الفاظ کی ادائیگی نہ ہو، وقف کے جو آداب ہیں ان کا لحاظ نہ کیا جائے تو معنی ہی بدل جائے گا۔ اور اس کو بہت آسانی کے ساتھ آپ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں، جیسے کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا ہے، رموز اوقاف ہوتے ہیں، وقف کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے، تو اس کی وجہ سے معانی کے اندر بھی تبدیلی ہو جاتی ہے۔ آپ اردو کا ایک جملہ ہے، اٹھو مت بیٹھو، اس طرح سے اگر آپ ادا کریں گے کہ اٹھو، وقف کیا، مت بیٹھو، اس کا مطلب ہے کہ اٹھ جاؤ، بیٹھنا نہیں ہے۔ لیکن اسی کو اگر آپ اس طرح سے ادا کریں، اٹھو مت بیٹھو، تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ اٹھنا نہیں ہے، بیٹھنا ہے۔ تو صرف وقف میں فرق ہو رہا ہے اور جملے کا معنی کچھ سے کچھ ہو جا رہا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر تجوید کی رعایت نہ کی جائے، آداب وقف کی رعایت نہ کی جائے تو کس طرح سے معانی کے اندر تبدیلی ہو جاتی ہے، اور یہ بڑی خطرناک بات۔ اسی لیے ہمارے علماء نے شروع سے
تجوید کی طرف، قرأت کی طرف توجہ دی، بڑے بڑے قرہ پیدا ہوئے اور اس کا سلسلہ ہمیشہ چلتا رہا، آج تک جاری ہے۔ اللہ کا شکر ہے۔ قرآن کے بارے میں ہدایت ہے کہ قرآن جس طریقے سے نازل ہوا ہے اس طرح سے پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سیکھتے تھے اور پھر صحابہ نے اسے پھیلایا، اسے عام کیا۔ بڑے مشہور صحابہ تھے جن کو قرآن کی قرأت کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا نام لیا، ان کے بارے میں بتایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس طرح کے لوگ تھے جو بہت ہی بہترین قرآن پڑھتے تھے اور ان سے لوگ سیکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت بھی فرمائی ہے، زین القرآن باصواتکم، کہ قرآن کو اچھی آواز میں پڑھو، اچھے انداز میں پڑھو۔ قرآن کے اندر ایسی کشش ہے کہ ٹھیک سے جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو بہت اثر ہوتا ہے اس کا، بہت دلچسپی سے اسے سنا جاتا ہے۔ تو آج کے دور میں تو بڑی آسانیاں ہو گئی ہیں، آپ کے پاس ریکارڈنگز موجود ہے اچھے اچھے قرآ کی، ائمہ حرم کی، اور مختلف علاقوں کے جو بہترین قاری ہیں، مجودین ہیں، ان کی ریکارڈنگز موجود ہیں یوٹیوب کے ذریعے سے، اور تمام چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے آدمی سنتا ہے، سیکھتا ہے۔ اور یہ ایک بڑا اچھا سلسلہ ہے آن لائن کلاسز کا، بہت زبردست ہے، اور اس کا فائدہ مختلف علوم و فنون کی ترویج کے لیے کیا جا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے۔ آن لائن کورسز ہوتے ہیں، آن لائن ٹریننگز ہوتی ہیں، آن لائن ورکشاپ ہوتے ہیں، تو اللہ کی کتاب کے لیے اس کا استعمال ہوئی، بہت اچھا ہے۔ تو یہ مبارکباد کے لائق کام ہے کہ اس طریقے سے آن لائن تجوید کا کورس جو ہے وہ ہمارے خبیب صاحب نے شروع کیا ہے، بہت بہترین چیز ہے یہ، اور اس میں اور لوگوں کو شریک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کو پڑھنے کا طریقہ، قرآن کی تجوید، قرآن کی قرأت، قرآن کو یاد کرنا، ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ امت کے اندر یہ جذبہ پیدا کیا جائے کہ قرآن کو سمجھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ قرآن یہ کتاب ہدایت ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم، جنت کی طرف لے جانے والا راستہ، اللہ سے قریب کرنے والے راستہ۔ تو یہ قرآن ہدایت کی کتاب، یہ قرآن گائیڈ لائن ہے، یہ قرآن دستور حیات ہے، یہ زندگی گزارنے کا راستہ بتاتا ہے، اس لیے اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ قرآن نے بار بار اس بات پہ زور دیا ہے کہ اس کی آیتوں پر تدبر کیا جائے، اس کی آیتوں پر غور کیا جائے، اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ تو اس پر توجہ دلانے کی ضرورت ہے، امت کے اندر قرآن فہمی کا جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت، تحریک چلانے کی ضرورت ہے کہ قرآن کا جو حصہ ہم پڑھیں، اگر ہم عربی زبان جانتے ہیں تو براہ راست ہم سمجھیں گے۔ یہ بہت بہتر اور اعلیٰ مقام ہے کہ براہ راست ہم قرآن کو سمجھیں۔ نہیں جانتے ہیں، عربی زبان سیکھنے کی کوشش کریں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، قرآن کی تفسیر پڑھیں۔ قرآن کے حقوق میں جہاں یہ بات ہے کہ قرآن کی ٹھیک سے تلاوت کی جائے، قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ یاد کیا جائے، وہاں اس کے حقوق میں یہ بھی ہے کہ قرآن کی آیتوں پر غور کیا جائے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن پہ غور نہیں کرتے، اس کی آیتوں پر غور نہیں کرتے، یا دلوں پہ قفل چڑھے ہوئے، تالے چڑھے ہوئے؟ تو اس پر
بہت زور دینے کی ضرورت ہے. قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم قرآن سے ہدایت حاصل کر سکیں. قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا خطاب ہے، اللہ کا پیغام ہے. تو ہماری یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کس بات کا حکم دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کس چیز سے روک رہا ہے. علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے اپنے حالات میں لکھا ہے کہ میں صبح قرآن کی تلاوت کرتا تھا، میرے والد محترم گزرتے تھے تو پوچھتے تھے کہ بیٹے کیا پڑھ رہے ہو؟ کہتا تھا قرآن پڑھ رہا ہوں. کئی دن یہی پوچھا. میں نے کہا ابا جان ایک ہی بات آپ روز پوچھتے. انہوں نے کہا کہ بیٹے جب قرآن پڑھو تو یہ سمجھو کہ تم پر ہی نازل ہو رہا ہے، تم مخاطب ہو، تمہارا رب تم سے خطاب کر رہا ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ کی ہدایت ہے، ہم اس کے مخاطب ہیں. اور ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہمارا رب ہمیں کس بات کا حکم دے رہا ہے، کس چیز سے ہمیں روک رہا ہے. تو یہ کتنی محرومی کی بات ہے. تو یہ جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تحریک چلانے کی ضرورت ہے، فہم قرآن کی تحریک، قرآن فہمی کی تحریک، قرآن کی آیتوں پر غور کرنے کی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سلسلے میں آتا ہے کہ کئی سال تک ایک ایک سورہ پر غور کرتے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ کا مطالعہ کئی سال میں ختم کیا. کتنا غور کیا ایک ایک آیت پر. اور جب وہ ختم ہوئی تو اونٹ ذبح کیا، دعوت کی خوشی کا اظہار کیا. تو اصل جو اہمیت ہے کہ قرآن کو ہم کیسے پڑھتے ہیں، ہمارے دل پر اس کا اثر کتنا ہوتا ہے، اور پھر اس پر ہمارا عمل کتنا ہوتا ہے. یہ ایک پریکٹیکل کتاب ہے، ایک عملی کتاب ہے. قرآن کو پڑھنا، قرآن پہ غور کرنا، قرآن کو اپنی زندگی میں لانا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی؟ قرآن کی چلتی پھرتی تصویر. بہت مشہور حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا. آپ نے کہا کان خلقہ القرآن، کہ اخلاق کیا تھا؟ قرآن کی چلتی پھرتی تصویر. تو قرآن پہ غور کرنا اور پھر قرآن کی آیتوں پر عمل کرنا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا قرآن پڑھنے کا یہی طریقہ تھا. انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ ہم قرآن کی 10 آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے، اس پر غور کرتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، اس کے بعد مزید 10 آیتیں سیکھتے تھے. فَتَعَلَّمْنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا، ہم نے علم اور عمل کو ایک ساتھ سیکھا. عملی کتاب ہے، پریکٹیکل کتاب ہے. اس سے صرف ثواب نہیں حاصل کرنا ہے، ہدایت بھی حاصل کرنا ہے. یہ اصلاً تو ہدایت ہی کے لیے، ہدی للمتقین، یہدی للتی ہے اقوم. اللہ کی طرف لے جانے والی کتاب، جنت کی طرف لے جانے والی کتاب، کامیابی کی طرف لے جانے والی کتاب. اس نے بدل دیا، تاریخ کا دھارا بدل دیا، نیا معاشرہ بنا دیا، نئے انسان بنا دیے. اسی قرآن کے ذریعے سے وہ انقلاب آیا جس کی قیادت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اور آج بھی وہ قرآن موجود ہے، اس کی تاثیر میں کوئی کمی نہیں ہے. ہمارا طریقہ کیا ہو، کیسے قرآن کو ہم پڑھیں، یہ اصل چیز. تو یاد رکھنے کی چیز ہے کہ قرآن کا حق یہ بھی ہے کہ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کی جائے. قرآن کا یہ بھی حق ہے کہ قرآن کی آیتوں پر غور کیا جائے. قرآن کا یہ بھی حق ہے کہ قرآن پر عمل کیا جائے. اور قرآن کا یہ بھی حق ہے کہ اس کی دعوت کو عام کیا جائے، اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا جائے. تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اللہ کی آخری کتاب. اب کوئی کتاب نہیں آنے والی. ہدایت کا راستہ قرآن ہی سے ملے گا، نجات کا راستہ قرآن ہی سے ملے گا، جنت کا راستہ قرآن ہی سے ملے گا.
इंसानी मुआशरा जिन मसाइल से जूझ रहा है, परेशान है, उन मसाइल का हल कुरान में है। तो इस कुरान के पैगाम को आम भी करना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है, इसे लोगों तक पहुंचाना है। हादा बलागुल लिन्नास, ये किताब तमाम इंसानों के लिए एक मैसेज है, तमाम इंसानों के लिए एक पैगाम है। आम लोगों तक इसे पहुंचाना मुसलमानों की जिम्मेदारी, हमारी और आपकी जिम्मेदारी, उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी है। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा, बाबरकत है वो ज़ात जिसने इस किताब फुरक़ान को अपने बंदे पे नाजिल किया ताकि सारे आलम के लिए वो डराने वाले हो। तो अल्लाह के रसूल तो सबके नबी हैं, अल्लाह के रसूल तो सबके रसूल हैं। आपका पैगाम सब तक पहुंचना चाहिए, आपकी लाई हुई किताब सब तक पहुंचनी चाहिए। पूरी इंसानियत का इसके ऊपर हक है और ये उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी है कि खुद भी कुरान पर मुखलिसाना तरीके से अमल करे, अपनी जिंदगी उसकी रोशनी में संवारे और आम लोगों तक कुरान के पैगाम को पहुंचाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पहुंचाए। अब ये देखिए रबीउल अव्वल का महीना आ गया, बड़े जलसे होंगे, जुलूस होंगे और चिरागा होगा, क्या क्या होगा। वो बातें जो अल्लाह के रसूल ने नहीं बताई, जो साहबा ने नहीं किया, वो सब चीजें होंगी, लेकिन जो काम करने का है वो काम नहीं होगा। सीरत का तारुफ होना चाहिए, कुरान का तारुफ होना चाहिए, इस्लाम का पैगाम आम करना चाहिए, इंसानों तक इसे पहुंचाना चाहिए, लोगों की निजात की फिक्र करनी चाहिए। जिस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत के लिए इंतहाई मेहनत की, तो पूरी जिंदगी लगा दी उसी रास्ते में। तो आपसे अगर मोहब्बत है तो आपके रास्ते पे चलते हुए हमें भी वही काम करना, उम्मत को भी यही काम करना। और उम्मत के लिए निजात का रास्ता यही है कि वो कुरान से अपना रिश्ता जोड़े, वो अल्लाह से अपना रिश्ता जोड़े, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करे। और इस मोहब्बत का तकाजा ये है कि आपकी इताअत करे, आपकी इत्तिबा करे, आपके पैगाम को आम करे और आपकी दावत को आम इंसानों तक पहुंचाने की कोशिश करे। ये वो जिम्मेदारी है जो अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा के ऊपर रखी है और अल्लाह ताला के यहाँ इसके सिलसिले में जवाबदेही होगी कि इस जिम्मेदारी को तुमने अदा किया, कि इस जिम्मेदारी को तुमने अदा नहीं किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इतनी मेहनत करते थे और जिनके अंदर दावत की इतनी तड़प थी कि अल्लाह ताला ने कुरान में मुतवज्जे किया कि लगता है कि अगर ये ईमान नहीं लाए तो इनके पीछे आप अपने आप को हलाक कर देंगे। आपका ये आलम था कि क़यामत की बाज़पुरस का जिक्र जिन आयतों में है, उन आयतों को सुनते थे, पढ़ते थे तो आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाते थे। तो मुझे इंतहाई खुशी और मसरत हुई आज के इस प्रोग्राम में शरीक होकर और तफसीलात से आगाही हासिल करके। मैं अपने अजीज़ उबैब काज़मी साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ, उनके तमाम मुआविदीन को मुबारकबाद देता हूँ और इस बैच में जो लोग शरीक थे, जिन्होंने इस बैच में शिरकत करके इस कोर्स को मुकम्मल किया है, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और जो उनके वालिदैन और सरपरस्त और मुतल्लिकीन हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें कुरान से अपने रिश्ते को सही माने में जोड़ने की तौफीक दे और अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद के हुकूक को अदा करने की तौफीक दे और अल्लाह ताला हमें पूरे इखलास के साथ और पूरी लिल्लाहियत के साथ अपनी इबादत की तौफीक दे और इस बात की भी तौफीक दे कि हम अल्लाह की इबादत और अल्लाह की बंदगी की दावत तमाम इंसानों तक पहुंचा सकें और इसके लिए आज के जो भी ज़राए हैं उन तमाम ज़राए को इस्तेमाल कर सकें। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना, जज़ाकल्लाह खैर व बारक फीकुम व जअल फी मीज़ान हसनातिकुम व नफ़अ बिकुम अल-इस्लाम वल मुस्लिमीन। नसअलुल्लाह अन युतील उम्रकुम व यज़ीदकुम इल्मन व अमलन व क़बूलन व रज़क़कुमुल्लाहु सिह्हा वल आफ़िया व हफ़िज़कुम मिन कुल्लि सूइन व मकरूहिन। अल्लाह ताला आपको भरपूर अजर से नवाजे और आपकी उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमाए।
आपने आमीन या रब। आपने बड़े कीमती इरशादात से हमें नवाजा। यकीनन ये हमारे लिए, हम सब के लिए, ख़ास करके हमारे तलबा व तालबात के लिए न सिर्फ ये कि आज रहनुमाई है, बल्कि हमेशा ज़िंदगी भर के लिए रोशनी का मीनार होंगी, इंशाअल्लाह हमारे लिए सरमाया होंगे। तो मैं अपनी तरफ से और तमाम शुरका की जानिब से अपने उस्ताद मोहतरम मौलाना मोहम्मद ताहिर मदनी हफ़िज़हुल्लाह का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने बड़ी कीमती और ग्रां कद्र बातें हमारे सामने रखी। आप अज़ अव्वल ता आखिर हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे सारे एक्टिविटीज़ को आपने सुना और फिर आखिर में आपने हौसला अफजाई की, दुआओं से नवाजा। अपने कीमती औकात और गोनागो मसरूफियात के बावजूद आप मुस्तकिल आखिर तक हमारे साथ बैठे रहे। इसके लिए मैं जितना आपका शुक्रिया अदा करूं कम है, मेरे पास अल्फाज जो है नहीं है। बस अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको इसका भरपूर अज्र दे, आपके मीज़ान हसनात में इसको मकाम अता फरमाए और आपका साया हम सब पर तादेर कायम और दायम रखे। अब ये वक्त आ गया है कि हम अपने उस्ताद मोहतरम से दरख्वास्त करें कि इस दुआ, अपनी दुआ के साथ जो है वो इस प्रोग्राम का अख्तिताम फरमा दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। आमीन या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीथ आमीन अस्लिह लना उमूरना कुल्लहा व ला तकिलना इला अनफुसिना तरफत ऐन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر المسلمين في كل مكان آمين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان آمين اللهم انصر المجاهدين في غزة آمين اللهم انصر المجاهدين في غزة آمين اللهم ألف بين قلوبهم آمين اللهم ألف بين قلوبهم آمين ووحد بين صفوفهم آمين وانصرهم على أعدائك وأعدائهم اللهم عليك بالصهاينة المجرمين اللهم زلزل أقدامهم اللهم فرق جمعهم اللهم شتت شملهم آمين اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين آمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت. آمين يا رب. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله